خطیب ذیشان واعظ خوش الحان حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت علی نقشبندی صاحب خطیب مسجد حاضہ رونق افروز ہیں، اور ان کے ساتھ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی انتظار احمد صاحب مرتضائی، آپ بھی جلوہ افروز ہیں، اور اس مسجد کے امام صاحب محترم المقام عزت مآب صوفی محمد شریف صاحب، آپ بھی جلوہ افروز ہیں، اور اس محفل کا اہتمام و انعقاد جناب مہر فاروق احمد صاحب، مہر شفیق احمد صاحب اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں جنہوں نے مل کر اس محفل کا اہتمام و انتظام کیا، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کے رزق مال جان عزت آبرو میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حرم مکہ کا ایک نوجوان اپنے تجارتی مقصد کے لیے یمن گیا، وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے بوڑھے آدمی سے ہوئی جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے اس نوجوان کو جب دیکھا تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے پاس بلایا، پہلا سوال کیا کہ تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ ہاں، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ اس بوڑھے عالم نے دوسرا سوال کیا کہ تم قریشی خاندان سے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہاں، میں قریشی ہوں۔ تیسرا سوال اس عالم نے یہ پوچھا کہ تم قبیلہ بنو تمیم سے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں، میرا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے ہے۔ وہ بوڑھا عالم کہنے لگا کہ اگر برا نہ مانو تو تجھ میں ایک خاص علامت ہے، خاص نشانی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھا عالم کہنے لگا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ یہ نوجوان اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ اس بوڑھے عالم نے اپنی بزرگی اور اپنی علم کا واسطہ دیا اور اصرار کیا کہ تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ اس نوجوان نے اس عالم کی بزرگی اور علم کی وجہ سے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تو اس بوڑھے عالم نے اس نوجوان کی ناف کے اوپر ایک سیاہ جو تل تھا وہ دیکھ کر چیخ ماری اور بلند آواز سے کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، جس کی تلاش میں میں مکہ جانے والا تھا وہ نوجوان مجھے یہاں ہی مل گیا ہے۔ یہ نوجوان بڑا حیران پریشان تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی اتنی بلند آواز سے اور مجھ کے ساتھ اتنی عقیدت اور محبت کی وجہ کیا ہے، یہ تو بتائیے۔ تو اس بوڑھے عالم نے کہا، میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، اور میرے پاس جو صادق علم ہے اس کی روشنی میں نے تجھے جانچ لیا ہے، پہچان لیا ہے، اور میں یہاں تک جانتا ہوں کہ حرم مکہ میں آخر الزمان نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور ان کے دو ایسے ساتھی جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے،
ایک ساتھی وہ مہمات کو سر کرے گا اور وہ فتوحات کرے گا، اور اس کا ایک ساتھی جو سفید رنگ کا کمزور ہوگا وہ مرتے دم تک ان کے ساتھ وفا کرے گا۔ میرا علم کہتا ہے کہ تو وہی نوجوان ہے۔ اور اگر تو وہاں جائے اور تیری ملاقات آخر الزمان نبی سے ہو جائے تو یہ میری چند نصیحتیں ہیں، ان کو پلے باندھ لے۔ اس نے عربی میں اشعار بولے اور سکھائے اور کہا کہ ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ جو تمہیں اللہ نعمت دینے والا ہے اس نعمت کے بارے میں ڈرتے رہنا، اور اگر آخر الزمان نبی کا ساتھ مل جائے مرتے دم تک ان سے وفا کا رشتہ قائم کیے رکھنا۔ یہ نوجوان اس کی باتیں سن کے مکے آ گیا، اپنے تجارتی مقاصد کو پورا کر کے مکے آیا۔ نام ہے اس کا عبد الکعبہ۔ کیا نام ہے؟ عبد الکعبہ۔ مکے آیا تو اس کے دوست، کیونکہ یہ تاجر تھا اور دوست بھی ظاہری بات ہے تاجر ہوں گے، وہ اکٹھے ہو کے اس کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے عبد الکعبہ تیرے یمن جانے کے بعد مکے میں بڑا عجیب معاملہ پیش آ گیا، بڑا غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ یہ عبد الکعبہ کہنے لگا کون سا واقعہ؟ وہ اس کے دوست عتبہ، شیبہ، ربیعہ بن معیط، ابو جہل یہ کہنے لگے تیرے جانے کے بعد جناب ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور صرف نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ وہ تو ہمارے 360 خداؤں کا انکاری بھی ہے، اور وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کے لیے سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوست مل کے کہنے لگے عبد الکعبہ تیرے جانے کے بعد اس نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا اور 360 خداؤں کا انکار بھی کر دیا ہے، اگر تو ہمارے درمیان ہوتا تو کوئی فیصلہ کر لیتے، مگر اب تجھ پہ موقوف ہے، جو تو فیصلہ کرے گا ہمیں بھی منظور ہوگا۔ یہ نوجوان عبد الکعبہ کہنے لگا اس طرح کرو تم واپس چلے جاؤ، میں اس معاملے کو بڑی اچھی طرح جانچ لوں گا، بڑی اچھی طرح دیکھ لوں گا، اور جو بھی فیصلہ کروں گا میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ یہ عبد الکعبہ نوجوان، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ کیا، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ یہ نوجوان عبد الکعبہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا باہر تشریف لائے۔ یہ عبد الکعبہ کہنے لگا او میرے بچپن کے یار محمد صلی اللہ بولتے جائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے بارے یوں سنا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے دوست عبد الکعبہ یہ بات سچ ہے، میں اللہ کا سچا نبی بھی ہوں
اور ان 360 خداؤں کا انکاری بھی ہوں، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے نبی بھی مان لو اور اللہ کو بھی ایک مان لو۔ توجہ ہے حضرات کی، یہ عبد الکعبہ بڑا سیانہ، بڑا تاجر، مکے والے اس پر اعتماد بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ عبد الکعبہ کہنے لگا آپ میرے بچپن کے دوست تو ہیں، مگر یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اس کے لیے کوئی دلیل بھی غیر معمولی ہونی چاہیے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ غیر معمولی ایک واقعہ ہے کہ آج سے پہلے آپ کے منہ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہم نے سنی، اور اس کے لیے آپ کوئی غیر معمولی دلیل بھی دے دیں۔ میرا دل تو مان رہا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اطمینان قلبی کے لیے، جانتا تو میں ہوں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، لیکن اطمینان قلبی کے لیے کوئی غیر معمولی میرے بارے کوئی ارشاد فرما دیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او عبد الکعبہ تو یمن سے ابھی ابھی آ رہا ہے، کیا اس بوڑھے سے ملاقات ہو جانا میری نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ ذرا بلند آواز سے۔ یہ عبد الکعبہ نوجوان کہتا ہے کون سا بوڑھا؟ میں تو یمن میں کئی بوڑھوں کو مل کے آ رہا ہوں۔ بات کو چھپا رہے ہیں کہ بات ذرا کھل جائے۔ میں تو یمن میں کئی بوڑھوں کو مل کے آیا ہوں، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ حضور نبی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او عبد الکعبہ میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تیرے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے نشانی دیکھی ہے اور تجھے اشعار سنا کے وصیتیں کی ہیں، میں اس بوڑھے کی بات ہی کر رہا ہوں۔ کیا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ عبد الکعبہ کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے وہی فرشتہ بتا کے گیا ہے جو مجھ سے پہلے سارے نبیوں کے پاس پیغام لے کے آیا کرتا تھا۔ عبد الکعبہ نوجوان وہیں پہ کھڑا کھڑا مسلمان ہو جاتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، دامن اسلام میں آ گئے۔ فرمایا تیرا نام کیا تھا؟ کہنے لگے عبد الکعبہ۔ فرمایا آج سے تیرا نام عبداللہ رکھا جائے گا۔ کیا نام رکھا جائے گا؟ عبداللہ نام ہو گیا۔ نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اکبر ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا قبول اسلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب بھی ہے۔ ذرا بولو نہ سنی بن کے سبحان اللہ۔ آپ نے کلمہ بھی پڑھا، اسلام قبول کیا، اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب بھی ملاحظہ فرما لیا۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و دور سے بھی اور نزدیک سے، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ
عبداللہ، کنیت ابو بکر. اس پر میں تھوڑا سا عرض کروں، البکر عربی میں جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر کیوں آیا کہ آپ کا قبیلہ جو تھا بہت بڑا تھا، اور آپ کے قبیلے کی کچھ ذمہ داری بھی تھی. جس طرح قبیلہ بنو عبد مناف کی ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلائے اور ان کی دیگر اشیاء پوری کرے، اسی طرح بنو تمیم قبیلہ بہت بڑا تھا، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ خون بہا اور دیتیں اکٹھی کرنا. لوگ ان کو امانت دار سمجھتے تھے، اور یہ زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اونٹ بھی زیادہ تھے، اور اونٹوں کے معاملات کو یہ قبیلہ بہت اچھی طرح جانتا تھا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھی اونٹوں کی کثرت تھی، کیونکہ مالدار تھے اور اونٹوں کے معاملے کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے آپ کو ابو بکر یعنی اونٹوں والا کہا گیا. ایک تو یہ توجیہ ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک اور، بکر کہتے ہیں اولیت کو، ابو کہتے ہیں والا، اس کا مطلب ہے ابو بکر اولیت والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اولیت والے کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے میں اول ہیں. یعنی جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الکعبہ میں اللہ کا سچا اور آخری نبی بن کے آیا ہوں، تو جناب ابو بکر نے عرض کیا حضور آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئیں گے، میں آپ کا پہلا امتی بن جاتا ہوں. تو آپ ایمان لانے میں اول، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں بھی اول. جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ جب مال کی باری آئی تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کا سارا مال لے کر مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا. مال خرچ کرنے میں بھی اول، جان دینے میں بھی اول، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں بھی اول ہیں. یعنی یوں کہیے کہ ایمان لانے میں پہلا نمبر، بولو نا، سارے پہلے نمبر والے بیٹھے ہیں نا، وہی بولو. ایمان لانے میں جناب صدیق کا پہلا نمبر، مال خرچ کرنے میں جناب صدیق کا پہلا نمبر، جان دینے میں جناب صدیق کا پہلا نمبر، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں جناب صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اور خلیفہ بننے میں جناب صدیق کا پہلا نمبر ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مصلی امامت پر تشریف لانے والے بھی جناب ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. اللہ اکبر، بہت شکریہ جی. جناب ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر. اگلی بات اس سے بھی مزے والی اور جملہ بڑا قابل توجہ، قیامت کا دن ہوگا، روز محشر لگے گا، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر میری کھلے گی، اور میری امت میں قبر سے سب سے پہلے صدیق اکبر نکلیں گے. یہ ہے جناب صدیق اکبر ابو بکر اولیت والا. کون سا؟ اولیت والا. آؤ ابو بکر بھی ہو گیا. اگلا آپ کا لقب ہے صدیق. کیا ہے جی؟ صدیق کا کیا مطلب ہے؟ سچا، اور ایسا سچا کہ جو بات کہی جائے اور جو وہ سچائی جس کو اپنی بات سے، اپنے دل سے اور اپنے عمل سے ثابت بھی کر دے. خالی یہ نہیں ہے کہ میں بھی کہتا ہوں میں بھی سچا اور میں سچ کو مانتا ہوں، لیکن میرا قول اور فعل تضاد ہو جائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں سچائی کو مانتا ہوں، لیکن جب
عمل کی باری آتی ہے تو وہ جھوٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر وہ صادق اول ہیں، وہ صدیق ہیں کہ جنہوں نے سچ کو مانا، تصدیق کی، پھر اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کر کے دکھا دیا، اور ایسا ثابت کیا کہ اللہ پاک نے قرآن میں آپ کو صدیق کا لقب ارشاد فرما دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ذرا قرآن سن کے تو سبحان اللہ کی صدا لگائے نا۔ میں شعر پڑھوں گا چاہے کوئی بھی نہ بولنا، لیکن قرآن پر ہر سنی بولے سبحان اللہ، پتہ چل جائے قرآن پڑھنا بھی سنی جانتے ہیں، اور قرآن سننا اور پڑھنا دونوں ہی سنی جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے، یعنی میرے آقا کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی سچائی لے کر تشریف لائے، فرمایا وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ڈر والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب صدیق ذکر کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ پاک نے ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے، اور حضور سیدی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جبل احد پر تشریف فرما، احد پہاڑ پر، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، زلزلہ آ گیا، عشق والے کہتے ہیں احد پہاڑ وجد میں آ گیا کہ میرے اوپر کائنات کا راج دلارا تشریف لے آیا ہے۔ جب احد پہاڑ نے گرنا شروع کیا، میرے آقا نے فرمایا اثبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہید، فرمایا اے احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں۔ حضور نے اپنے آپ کو نبی، اپنے یار کو صدیق کے لقب سے یاد کیا، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو شہید کہہ کے پکارا، اور حضور کی زبان سے نکلا، اللہ نے ان دونوں کو شہادت عطا فرمائی۔ یوں کہہ لیجئے کہ میرے آقا ان کے انجام سے باخبر ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میرے ساتھ صدیق ہے اور دو شہید ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ ان میرے دو یاروں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جناب صدیق اکبر کا لقب قرآن میں بھی ہے اور مصطفیٰ کے، بولیے سارے مصطفیٰ کے، اور اس لیے حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں ثابت صدق قدم اگرے تائیں رب لبھیوے
تے ہر دم پیا پڑھی وے ہو ظاہر باطن این یعنی اتے ہو پیا سنی وے صدیق اونا دا باہو اتے قبر جنان دی جیوے یہ ہے جناب صدیق کا لقب، اور حضرت صدیق اکبر ہیں صحابی، سب بولیے کیا ہیں؟ اور نبی پاک کا ہر صحابی شان والا، ایس گلتے بولو نہ سنی سبحان اللہ، نبی پاک کا ہر صحابی شان والا، لیکن ہر صحابی کو صحابی ڈکلیئر کیا ہے تاریخ نے میرے آقا کی زبان سے، یا صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمیں صحابہ نے بتایا کہ فلاں یہ آدمی فلاں بن فلاں حضور کی بارگاہ میں آیا اور صحابی بن گیا، مگر جن کی یاد میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قرآن نے صحابی کہا ہے، اے بولو نا سبحان اللہ۔ اور کچیاں گلاں تے تسی بول دے ہو یار، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن نے صحابی کہا ہے، کسی ارے غیرے نے صحابی نہیں بنایا۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 33 کے اندر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ فرماتا ہے جب حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق مل کر ہجرت پر گئے نا، مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، تو ظاہری بات ہے کافروں نے تنگ کیا، میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینے پہنچ گئے، کفار نے تو حضور کی مدد نہیں کی، مخالفت کی اور ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، او مکے کے کافرو میرے نبی کی مدد نہیں کرنی تو نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اپنے حبیب کی مدد کر چکا، کب کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے نبی کو مکے سے نکالا، اور میرا نبی جب غار میں پہنچا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرا نبی اکیلا غار میں نہیں تھا، دو غار میں تھے، کون کون؟ جناب ابو بکر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے وہ نقشہ پورا بیان کر دیا، جب غار میں جناب صدیق اکبر نے نبی کائنات سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر اور خوف لگ رہا ہے کہیں کافر یہاں تک نہ پہنچ جائیں، میرے آقا نے جملہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کو اللہ نے قرآن کی آیت میں نازل فرما دیا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے یار سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، او میرے یار، او میرے صحابی، او میرے ساتھی نہ غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا یار ہے، کیسی شخصیت ہے، کیسیاں قربانیاں دی، کیسا مزاج ہے کہ قرآن جس کو صحابی کا ٹائٹل دے رہا ہے۔ آؤ تیسری قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھوں، اس کا پس منظر سن لیجئے کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ، بولیے بولیے سلام اللہ، مومنوں کی ماں ہیں اور نبی پاک کی ازواج ہیں، تو اپنی ماں جی کو سلام سارے عرض کرو، سلام اللہ علیہا۔ آپ پر جب تہمت لگی تو منافقین نے تہمت لگائی، ان تہمت لگانے والوں میں ایسا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ان تہمت لگانے والوں کا ساتھ حضرت مصطح بن اساسہ، یہ مہاجر صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور حضرت جناب ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں، بعض روایات میں بھانجے بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار بھی ہیں، بھانجے لگتے ہیں، غریب بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں، مسکین، محتاج، غریب۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی، یعنی ان کے بچپن سے ہی ان کی مدد کرتے تھے، ان کو خرچہ دیتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ منافقین کے پروپیگنڈے کا یہ بھی شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی منافقین کا ساتھ دیا، یعنی ہاں میں ہاں ملا دی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات گرام گزری اور بہت تکلیف ہوئی، اور آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے میں مصطح بن اساسہ اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اس نے کوئی خیال نہیں کیا میری بیٹی ہے اور جناب رسول خدا کی زوجہ ہیں، ان پر تہمت لگانے والوں کی موافقت کر لی ہے، آپ نے قسم کھا لی۔ اب قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھیں، واقعہ عفق سورہ نور، اگر آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے سورہ نور پڑھیں، جناب سیدہ کی پاکیزگی اور عفت پر اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ جو مومن ہے اور جناب عائشہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور مل کے پڑھے گا، اور جو عزت والا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا ذکر عزت کے ساتھ ضرور کرتا ہے۔ مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت، بولیے بولیے حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، جن کے حجرے میں آتی ہے وحی خدا حضرت عائشہ، حضرت، نہیں بلند آواز نہیں ہو رہی، ذرا ماں جی کا ذکر بلند آواز سے کرو نا، پتہ چل جائے سنی ماں کے بیٹے اپنی ماں کا عزت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ اور ایک شعر میں آپ کی عزت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں اور دل کی تختی پر لکھ کر بھی لے جائیں۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہ ہم صرف جناب ابو بکر اور جناب سیدہ عائشہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ موقع دیتا ہے تو سینہ تان کے علی علی بھی کرتے ہیں۔ نہیں مٹھا بولے ہو یار۔ اللہ پاک نے سنیوں کو اتنا بڑا جگرہ دیا ہے، اہل سنت کے علاوہ کسی کے پاس اتنا بڑا دل اور جگرہ نہیں ہے کہ ہم جناب
مولا علی کی باری آئے، آل بیت اطہار کی باری آئے، پھر بھی کھل کے بولتے ہیں، اور جب نبی کے یاروں کی باری آئے پھر بھی کھل کے بیان کرتے ہیں۔ کنجوسی اللہ پاک نے سنیوں میں رکھی نہیں۔ یہ اور لوگ ہیں کہ 30 لاکھ کا اجتماع ہو جاتا ہے، لنگر کسی نے بھی نہیں ملتا، کہ سنیوں کی محفل چھوٹی سی بھی ہو لنگر سے خالی، ساڈا ہاتھ ادھروں بھی کھلا ہے تو ادھروں بھی کھلا نہیں، بولے ہر پاسیوں ہی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، اجتماع بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن اپنے پلے کو کھانا پیندا ہے۔ یہ سنیاں نو اللہ پاک نے بڑی مہربانی، یا رسول اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے نعرہ لگا کے اس محفل کو رونق بخشی ہے، اس کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ آپ کے مال جان عزت آبرو میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، کیا بات، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت کیا بات، حیدری حیدری یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد، کیا بات ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ وہ شعر میں سنانے لگا ہوں، تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھیں، سورہ نور کی آیتیں آ گئیں۔ ہمارا مذہب آوازوں والا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی آواز آئی، کتھوں آئی کوئی پتہ نہیں، کہتے آواز آئی۔ میں نے کہا ہماری طرف دیکھو، ہم آوازوں والے نہیں ہیں، اللہ کے قرآن والے ہیں۔ ہم شانیں بیان کرتے ہیں مگر دیکھتے ہیں قرآن نے کیسی بیان کی ہے۔ تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھیں، سورہ نور کی آیتیں آ گئیں۔ اگلا جملہ بڑی محبت والا، تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، حضرت عائشہ، حضرت، میں قربان کیوں نہ جاؤں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گواہی بچہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جی مریم پر تہمت لگی، گواہی بیٹا دے گا۔ میں قربان کیوں نہ جاؤں ماں جی عائشہ کی عظمت پر، جب ان پر تہمت لگتی ہے نہ گواہی بچہ دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے، بلکہ کائنات کا رب دیتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، حضرت عائشہ، حضرت، یہ جب تہمت لگی، بات سمیٹوں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آیتیں آ گئیں۔ حضرت مصطح ان کو بھی یعنی کہ یہ احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہو گیا، توبہ ہو گئی، لیکن جناب صدیق اکبر قسم کھا چکے تھے کہ میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اب دیکھیے فضیلت والوں کی فضیلت کیا ہے۔ ہم ایسے نہیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر کہتے۔ اللہ نے سورہ نور کی 22 نمبر آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا تم میں اور تم میں جو فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، مالی وسعت والے ہیں، یعنی تم میں جو فضیلت والے ہیں، مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ قسمیں نہ کھائیں
کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو خرچہ نہیں دیں گے، عطا نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں اب چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر فرما لیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے فرمایا تم میں جو فضیلت والا ہے، اور آگے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ پسند ہے نا؟ تو پھر ان کو معاف کر دو۔ جناب صدیق اکبر کو جب یہ آیت معلوم ہوئی، میرے آقا نے پڑھ کے سنائی، جناب صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ بھی دیا اور کہا کہ آج کے بعد مصطح کو میں اسی طرح دوں گا جس طرح میں پہلے دیا کرتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اولو الفضل، فضیلت والا، اللہ نے ابو بکر کو فضیلت والا کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو فضیلت والا کہہ کے پکارا۔ ہم کچی باتوں پر نہیں عقیدے بیان کرتے، پکیاں گلاں، قرآن کی آیت۔ اس لیے علامہ صاحب نے کہا نا، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ حضور میں تغیر لفظی کر رہا ہوں، پوچھو قرآن پاک تو قیمت صدیق دی۔ 15 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس، علامہ صاحب نے فرمایا تھا 1 گھنٹہ، اور جلدی سے میں ایک اور شان قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں۔ سنی ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا یہ اعجاز ہے، اے ماڑے ماڑے لوگ جلدی اسلام دے اندر آ جاندے۔ کیوں کہ اسلام عزت ہی بڑی دیتا ہے۔ اے ویکھو نا اسی ساڈیاں ذاتاں ساریاں برادریاں ماڑے گھراں دے لوگ دین دے نال لگے ہاں، اے دین دی برکت ہے، حضور دے دین دی برکت دی وجہ نال اج چودھری نمبردار تے جناب سردار تھلے بیٹھے ہوندے نے، اللہ چھوٹیاں ذاتاں والیاں نو دین دی برکت دے نال ممبر عطا فرما دیندا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیے۔ اس بات کا غم نہ کیجئے کہ کھائے گا کہاں سے، خدا کی قسم سب سے بہترین کھانا اللہ علماء کو کھلواتا ہے۔ خیر اس پر لمبی نہیں میں بات کرتا۔ حضور علیہ السلام نے تبلیغ جب فرمانا شروع کی، جو غلام تھے، لونڈیاں تھیں، وہ اسلام میں آنے لگے، تو جب ان کے آقاؤں کو، سرداروں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جانے لگے ہیں، اور مسلمانوں، ان کے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ سردار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، بڑے بڑے سرداروں سے روابط بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، دوستانہ بھی ہے، آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام لانے والے غلاموں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق ان غلاموں کو منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کرتے جاتے ہیں۔ بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا، پورے مکے کے کافر کہنے لگے لازماً یہ حبشی غلام کا کوئی نہ کوئی احسان صدیق پر ہوگا، اس لیے مہنگے داموں خریدا ہے صدیق اکبر نے۔ اور ابو بکر تو بہت بڑا تاجر ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، تجارت میں بڑی مہارت ہے، یہ مہنگا غلام اس لیے خریدا ہے کہ اس کا یا اس کے بڑوں کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق تو رضا الہی کے لیے کام کر رہے تھے،
اب توجہ کیجیے، اللہ پر یقین اور ایمان کیسا جناب ابو بکر صدیق کا۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اپنے لیڈر، اپنے استاد، اپنے شیخ الحدیث، اپنے مولوی کی بات نہ کر، ایمان اس طرح لا جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لے کر آئے۔ دیکھیے کس طرح جناب ابو بکر صدیق، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، یہ بات مکے کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، کافر کہہ رہے ہیں ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا۔ یہ بات گھومتی گھومتی جناب ابو بکر صدیق تک پہنچی، آپ پریشان ہو گئے، دل ٹوٹ گیا کہ اے اللہ، میں یہ جب سب کام کر رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر صدیق اکبر پریشان ہوئے، ادھر اللہ پاک نے سورۃ اللیل کی آیات نازل فرما دی۔ ہائے ہائے، کیا شان ہے یار، کیا شخصیت ہے آپ کی۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو تانا دے رہے تھے وہ تو آگ میں جلیں گے، جلسہ دینے والی آگ ان کا مقدر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس کو جو اتقا ہے۔ یہ علامہ صاحب سمجھیں گے اتقا اس کے اندر کیا ہے؟ خالی متقی نہیں، خالی پرہیزگار نہیں، اتقا جو بہت بڑا پرہیزگار ہے، اس کو ہم بچا لیں گے، اس سے مراد جناب صدیق ہے۔ اور اللہ نے جواب دیا الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ او مکے کے کافرو، تم کہتے ہو کہ ابو بکر اس پر کوئی احسان ہوگا حبشے کے بلال کا یا اور غلاموں اور لونڈیوں کا، اس لیے یہ مال خرچ کر رہا ہے، ان کو آزاد کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، یہ تو مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، یہ اپنی جان اور اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ جو احسان کا بدلہ چکا رہا ہو، نہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کر رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ مال اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اپنے بلند و بالا رب کو راضی کر لیا جائے، یہ اپنے بلند و بالا رب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے بہت پیارا ترجمہ کیا کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے فرمایا ہم اس کو اتنا عطا کریں گے کہ یہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام سے مطابقت دیکھیے۔ حضور سیدی جان کائنات کے بارے اللہ نے اگلی صورت میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی یہی الفاظ اور اپنے حبیب کے یار کے لیے بھی یہی الفاظ، اس لیے میں کہتا ہوں چارے یار نبی دے سونے اتے نہیں کوئی چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں چواں یاراں ورگا۔ نہ ہویا اتے نہ کوئی ہو
پہنچی نہ جان سارا ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزارہ ورگا اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ ابو بکر سارے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اور یہ بھی نگا دیں ساتھ ہی نگر نگر گلی گلی یہ بھی لگائیں علی 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 کیا بات اللہ آپ کو خوش رکھے ساڑھے پیٹی پر آئی لگ دے ہو تسی اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے بڑی ہمت کی آپ نے محفل کو گرما دیا ہے علامہ صاحب کی ایک فرمائش اور بات ختم صحابہ کی شان میں بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنا ڈٹھا مدنی یہ نبی کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے حضور کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے دعا کرو کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے اگر ذوق بن جائے تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں ویسے وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ نہ بسم اللہ کتوں پڑھنی ہے نہ روٹی کھان لگیا کدی نہیں پڑھی بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنا ڈٹھا مدنی او نانو سلام جنا میٹھا مدنی تیرا نام چما اللہ نے یہ سعادت چومنے والی یہ بھی سنیوں کو عطا کی ہے ذرا بولو نا سبحان اللہ دوسرے خرے کی چوم دے راندے نے سنیوں تو انو مبارک ہوئے اللہ نے تو انو اپنے یار دا نام چومن دی توفیق تے ہمت عطا فرمائی میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جویں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنا اور صحابہ کے بعد آل کا ذکر بھی آ رہا ہے علامہ صاحب آپ کے لیے میٹھا مدنی تیرے نین سونے لال تیرے حسنین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنا تو انو بھی سلام جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر سماعت